جب بھی دو مستقل روایتوں کا موازنہ یا مماثلتیں ڈھونڈنے کی کوششیں کی جائیں گی تو اس کا انداز تہذیبی موازنے کی طرح ہوگا۔ تو اس پہلو سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مغربی تہذیب وہ اپنے بنیادی تصورات میں کیا تھی اور کیا ہو گئی ہے، اور اسی طرح ہماری تہذیب یا ہماری روایت سے مراد یہاں اردو، فارسی اور عربی روایتیں ہیں، ادبی روایتیں۔ تو اسی طرح ہماری جو ادبی روایتیں ہیں جن کے 3 مظاہر ہیں، عربی ادب اور فارسی ادب اور اردو ادب، تو یہ بھی اپنے اصول میں، کلاسیکی اصول میں، اپنے تہذیبی تصورات میں کیا ہیں، کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں یا کیا رہ گئے ہیں۔ تو ہم دونوں پہلوؤں کا جیسے احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس موازنے میں ایک کلیت اور مجموعی پن پیدا ہو جائے۔ تو تہذیبی تصورات یعنی بالکل کلاسیک کو اگر دیکھیں، روایتوں کو ان کے جو سورس کے ساتھ اگر دیکھیں، تو مغرب کی تہذیبی روایت اور خود ہماری تہذیبی روایت بنیادی طور پر مختلف نہیں تھی، اپنے اساسیات میں ملتی جلتی تھی۔ ان کے یہاں تصور جمال یا تخلیق کے بنیادی عناصر، ان سب کی تشکیل، تعمیر اور تعریف یعنی ڈیفینیشن بنانے کے عمل میں ان کی تمام علمی اور عملی روایتیں شریک رہی ہیں۔ یعنی ان کا تصور حسن صرف شاعر نہیں بتاتا، صرف ادیب نہیں بتاتا، صرف ادبی تھیوری کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کہ حسن کیا ہے اس کا جواب فلسفہ بھی دیتا ہے، اس کا جواب سوشالوجی بھی دیتی ہے، نفسیات بھی دیتی ہے، غرض کہ حتیٰ کہ ایک پہلو سے فزکس بھی دیتی ہے۔ یعنی تمام روایتیں، علمی روایتیں مغرب کی، وہ ادبیات کی روایت کو قائم کرنے والے جو ہیں وہ عوامل فراہم کرتی ہیں، اور ان کے یہاں آپ مطالعہ کر کے دیکھیے تو ادبی تھیوریز کا ہی اگر ہم مطالعہ کریں، کولرچ سے لے کر آج تک، ڈاکٹر جانسن سے لے کر آج تک، تو ہمیں یہ لگے گا کہ مثال طور پر ادبی تنقید، فلسفہ، نفسیات، سوشالوجی وغیرہ جانے بغیر ممکن ہی نہیں رہی کبھی وہاں پر۔ تو گویا اس تہذیب کے دماغ کی تمام سرگرمیاں جو مختلف علوم کی روایتیں پیدا کرتی ہیں، وہ اس کے تصور جمال کی تعمیر میں بھی برابر کی شریک رہیں اور رہتی چلی آ رہی ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ نہیں ہوا، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ اردو تو خیر بہت کم عمر روایت ہے، لیکن بہرحال ہماری روایتوں میں یہ عمل نہیں دکھائی دیتا۔ ہمارے یہاں شعری تھیوریز یا ادبی اصول کی تعمیر، تصور جمال کی تعریف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ صوفیانہ رہی ہے۔ یعنی ادیب خود مختار حالت میں تصور جمال بتاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، یا ادب کیا ہے اس کا جواب ادب میں نہیں ڈھونڈا جا سکتا، یعنی ادبی تنقید میں بھی ان کے یہاں یہ مجبوری نہیں رہی۔ ان کے یہاں ہر چیز جس پر بھی سوالیہ نشان لگ جائے
اس کا جواب مجموعی علمی روایتیں دیتی ہیں، یعنی مجموعی علمی اور تخلیقی روایتیں دیتی آئی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کی جو بنیاد ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی روایتیں اپنی مجموعی طاقت کو کام میں لا کر ہر ضمنی روایت کو اس کا جواز وجود فراہم کرتی ہیں، بلکہ وہ اس ضمنی روایت کو اپنی مجموعی قوت سے سنبھالا بھی دیتی ہیں اور اس کے تسلسل کی ضامن بھی بنتی ہیں۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا ادب پروڈیوس ہونا بند ہو جائے، کم ہو جائے، تو ادبی تنقید جو تمام علمی روایتوں سے جیسے پوری طرح چھلکتی ہوئی روایت ہے، وہ اس کمی کو دور کر دیتی ہے یا اس کمی کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ تو ہمارے یہاں ان تینوں زبانوں میں کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا، تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس کی وجہ سے، یعنی ادب کا جو بنیادی ٹول ہے زبان، تو ہمارے یہاں زبان کی تعمیر کا عمل وہ بہت ناقابل اعتبار، بہت جزوی، بہت عارضی رہا ہے، اور اس میں معنی خیزی، یعنی زبان میں معنویت کا حامل ہونے کی زیادہ سے زیادہ گنجائشیں پیدا کرتے رہنے والا مغربی رویہ نظر نہیں آتا۔ ہمارے یہاں زبان نے ترقی نہیں کی ہے، ایسی ترقی جو اس زبان کو علم کا کیریئر بھی بنائے، اور بلکہ نیچرل سائنسز کا ترجمان بھی بنا سکے، اور تخلیقی گہرائیاں جو انسانی باطن کی تبدیلیوں سے تصور انسان میں داخل ہو جانے والے انقلاب سے پیدا ہوئی ہیں، ان کا ساتھ ہی نہ دے سکے بلکہ ان کا سبب بھی بن سکے۔ تو ہمارے یہاں زبان کا ایسا کوئی آرڈر موجود نہیں ہے، یعنی اس کی ریپیئر بھی موجود نہیں ہے کہ لفظ اگر پرانا ہونے لگے تو اسے نیا کیسے کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں لفظ متروک بہت ہوئے ہیں، اور ان لفظوں میں جو معانی تھے وہ بھی متروک کر دیتے ہیں۔ تو ہم متروک لفظ کا متبادل، یعنی زیادہ مکمل متبادل لانے میں ہمیشہ ناکام ہے، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں اردو میں بھی۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ ہمارے احساسات، ہمارا تخیل اور ہماری کرافٹس مین شپ، یعنی لفظوں کی مینجمنٹ، یہ بہت معمولی درجے کی رہ گئی، کیونکہ لفظ کی پرورش ہم نے نہیں کی، لفظ کی معنوی تشکیلات کی طرف توجہ نہیں رکھی۔ ہمارے علوم بھی زبان سے بے نیاز رہے، اور ہمارے فنون میں بھی زبان کا کوئی کردار واضح طور پر نظر آنا جیسے مشکل ہوتا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں لفظ جیسی بوسیدگی اور تنگی اور ادھورا پن اور سطحیت، یہ ہماری شخصیتوں میں بھی داخل ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ تخلیقی تجربہ جسے کہیں، وہ تخلیقی تجربہ شخصیت پر استوار ہوتا ہے، واقعات پر نہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ جیسے بڑے بڑے واقعات بیت جائیں تو وہ ہماری زبان ان واقعات اور ہمارے نفس کے درمیان پیدا ہونے والے زلزلے کو بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ یعنی ہماری یہ تینوں زبانیں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ تو تیسرا یہ کہ لسانیاتی اصول، یعنی زبان کسے کہتے ہیں؟ زبان لفظ اور معنی کی نسبتیں
پیدا شدہ نسبتوں کا ایک نظام ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ لفظ فلاں تہذیب میں لفظ کی کیا ڈیفینیشن اور استعمال ہے، اور معنی کا کیا تصور اور اس کی تشکیلات کا جو تسلسل ہے وہ ہے یا نہیں، اور یہی ادبی روایت کا اصل کام ہے کہ وہ اسے تسلسل میں رکھے، یعنی اپنے تصور لفظ و معنی کو عملی تسلسل میں رکھے۔ تو اسی طرح جیسے دوسرے پہلو سے دیکھیں تو لفظ آج مغرب کے لیے اشارہ ہے، سائن ہے۔ لفظ ہماری کلاسیک میں علامت ہے، یعنی کہ اپنی ٹوٹل ڈیفینیشن میں لفظ علامت ہے، اپنی فائنل ڈیفینیشن میں لفظ علامت ہے۔ ان کے یہاں لفظ اپنی لاسٹ ڈیفینیشن میں بھی اشارہ ہے۔ اسی طرح معنی اپنی حتمی تعریف میں آج مغرب کے لیے خیال ہے، اور ہمارے لیے جب ہم زندہ ہوا کرتے تھے تو ہمارے لیے معنی حقیقت کا ذہنی ورژن ہے جو لفظ کو علامت بنائے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں کام آئیں گی شاعری کی روایتوں کے موازنے میں، لیکن معاملہ صرف شاعری تک، ظاہر ہے ادبی روایت صرف شاعری تک محدود نہیں ہوا کرتی، تو ہم دوسرے پہلوؤں سے بھی دیکھیں گے، جہاں مطلب یہ کہ جہاں شاید بہت ضروری ہمیں سوشولوجیکل اور سائیکولوجیکل معرفت بھی حاصل ہوتی جائے۔ چوتھا جو ہے وہ جو پوائنٹ ہے جس کو ہمیں تفصیل دینی ہے وہ ہے کہ مغرب میں آپ دیکھیں کہ ویسٹرن لینگویجز، ایک تو یہ کہ ایک ان کا داخلی لسانیاتی کثرت کا نظام ہے کہ جرمن ہے، فرینچ ہے، اٹالین ہے، اور وہ انگریزی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس میں ہسپانوی بھی شامل ہے۔ تو مغرب بطور جغرافیہ بہت سی زبانوں کا گھر ہے، تو ان سب زبانوں کو ایک وحدت کے ماحول میں رکھا گیا ہے، کسی ایک یا دو زبانوں کو بنیادی لسانی ظرف بنا کر۔ پھر یہی نہیں کہ مثال طور پہ انگریزی، ہمیں کیونکہ انگریزی سے واقفیت ہے وہاں کی زبانوں میں، تو اگر ہم انگریزی کو لیں تو ہسپانوی ادب کا ہر قابل ذکر نمونہ وہاں انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس ترجمے کا معتبر ہونا اس سے ثابت ہے کہ وہ اسپینش جو بہت انگریزی میں لکھتے بھی ہیں وہ اس ترجمے کی صحت کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی انگریزی میں ترجمہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اصل ٹیکسٹ کو پڑھ لیا ہے، اور اس پڑھ لینے کا اطمینان آپ کے لیے روا ہے کہ میں نے ہومر کو پڑھ لیا، میں نے گوٹے کو پڑھ لیا، میں نے نیرودا اور لورکا وغیرہ کو پڑھ لیا۔ یعنی انگریزی ترجمے میں یہ شان ہمیشہ برقرار رکھی گئی ہے، اصل زبان کے بہترین نمائندوں کی تائید اور توثیق کے ساتھ، کیونکہ انگریزی بہرحال ایک ایسی زبان ہے جو تمام زبانوں کے ادیبوں کی ایک قابل لحاظ تعداد جانتی ہے، تو ان کی طرف سے جیسے اسے تائید بھی حاصل ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے اپنا ایک لنگوسٹک وحدت کا جیسے ہب انگریزی زبان کو بنا رکھا ہے، بلکہ بین الاقوامی لسانیاتی تنوع کو بھی انہوں نے تراجم کے ذریعے سے انگریزی میں اس طرح منتقل کیا ہے کہ بعض جگہوں پر ترجمہ شدہ متن اصل متن سے زیادہ کریٹو ہو گیا ہے، کیونکہ زبانوں کا فرق ایسا ہے۔
تو کسی زبان میں رات کا لفظ ہے اور اس زبان میں رات کے محدود معنی ہیں، تو انگریزی میں رات کا لفظ ترجمہ ہو کر انگریزی کے سیمینٹکس میں معنی میں وسعت اور بلندی اور گہرائی پیدا کر لیتا ہے۔ تو گویا انگریزی تراجم نے چھوٹی زبانوں کے ادب کو ایک ایسا معیار بھی فراہم کر دیا ترجمہ کر کے، جس معیار تک اس ٹیکسٹ کا مصنف خود سے اس زبان میں رہتے ہوئے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ایک خاص ادبی روایت، ایک خاص لسانیاتی جو ہے وہ در و بست میں ایک طرح کا گلوبل یونیفیکیشن کا عمل ہوتا ہوا دکھائی دے، ان کے داخلی امتیازات کو محفوظ رکھتے ہوئے۔ اب یہ ترجمے کا دور یعنی ترجمے کا کام یہ انگریزی یا فرانسیسی اور جرمن زبانوں میں ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ یا سب سے بڑے وسائل میں سے ایک ہے، کہ اس کے نتیجے میں ان کی زبان میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی آئے، اس کے نتیجے میں ان کے یہاں دوسری زبانوں کے پیرولز بھی آئے اور محاورے بھی آئے اور وغیرہ وغیرہ، یعنی دوسری زبانوں کے لسانیاتی مزاج کو اسٹرکچر اور کانٹینٹ دونوں سطحوں پر انگریزی زبان نے جذب کیا، اور وہ اس طرح جذب کیا کہ اس کی اونرشپ حاصل کی یا قبول کی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہ تین زبانوں میں مطلب یہ جیسے یہ سارا عمل غائب ہے، تو اور اگر کہیں ہے بھی ترجمے کا عمل، کہیں ادبی تراجم کا عمل اگر کہیں ہے بھی، تو 1% سے زیادہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور 1% یعنی جسے ہم صحیح ترجمہ کہیں، یعنی مثال طور پہ شیکسپیئر کا اگر ہم اردو، فارسی اور عربی میں صحیح ترجمہ بھی کر لیں تو اس میں سے اس کی تخلیقی عظمت اور انفرادیت کے عناصر کا سراغ لگانا ناممکن ہے۔ یعنی ہم شیکسپیئر کا اپنی زبان میں کوئی صحیح ترین ترجمہ پڑھ کر بھی یہ اطمینان اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے کہ ہم نے شیکسپیئر کو پڑھا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اردو میں کسی کو بھی آپ نے پڑھا ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اسے پڑھا ہے۔ انگریزی میں جس کو بھی پڑھا ہے آپ نے اسے پڑھا ہے۔ آپ نے بھگوت گیتا بھی اگر انگریزی میں پڑھی ہے تو آپ نے بھگوت گیتا پڑھی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو زبانوں میں جو تخیل اور احساسات کا ایک خصوصی بلینڈ ہوتا ہے جو اس تہذیب یا ثقافت کی انفرادیت سے پیدا ہوتا ہے، وہ بلینڈ اور وہ جو آمیزہ اور وہ جو خصوصیت ہے وہ انگریزی اپنے اندر دست کرتی چلی آئی ہے۔ تو ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ ہم اگر اپنی طرف دیکھیں شروع سے آج تک، تو ہمارے یہاں تراجم کی روایت بہت محدود ہے۔ بہت محدود سے مراد یہ کہ زیادہ تر مذہبی متون کے تراجم ہیں یا تاریخ وغیرہ کے کچھ تراجم ہیں، کہ عربی میں تاریخ ہے تو فارسی میں بھی مل جائے گا، اردو میں بھی اس کا ترجمہ مل جائے گا، اور مذہبی لٹریچر تو عربی میں ہے تو اس کا بہت بڑا حصہ یا زیادہ حصہ فارسی میں مل جائے گا، اور فارسی سے کچھ کم حالت میں، مقدار اور معیار دونوں اعتبار سے کم حالت میں اردو میں بھی دستیاب ہے۔ لیکن اس عمل نے لسانیاتی سکت کو کم کیا ہے، کیونکہ مذہبی متون کا ترجمہ صحیح مفہوم کی منتقلی کے مقصود کے ساتھ ہوتا ہے،
کہ جو کہا گیا ہے وہی ترجمہ ہو جائے، اور وہ ترجمہ مطلب وہ اصل بیان جو ہے اس کی لسانیاتی باریکیاں، اس کی معنوی تہذاریاں جو اس زبان کے مزاج سے پیدا ہونی لازم ہیں، وہ منتقل نہیں ہوتی۔ یعنی ہم لفظ سے لفظ کو ترجمہ کر لیتے ہیں لغات کو دیکھ دیکھ کر، لیکن لفظ میں جو معانی کا ایک تموج ہوتا ہے واقعی اور علامتی، موجود اور ممکنہ معنویتوں کا جو وہ ایک اس میں جو ہے وہ ایک تحرک ہوتا ہے، وہ ہم منتقل نہیں کر پاتے، کیونکہ ترجمہ کرنے والے بھی زیادہ تر ادیب نہیں ہوتے، تو وہ لفظ کی اس بنیادی اصولی شناخت سے محروم ہوتے ہیں جو جس شناخت کے لیے تخلیقی شعور جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب جیسے عربی، آج کل کی عربی میں اور فارسی میں، ان دو زبانوں میں جدید فلسفے ادب وغیرہ کے یا پرانے فلسفے اور ادب وغیرہ کے تراجم مل جاتے ہیں، اردو سے کئی گنا ہیں، لیکن مجھے عربی نہیں آتی، فارسی سے شد بدھ ہے۔ فارسی میں ہونے والا کسی بھی انگریزی یا جرمن یا فرانسیسی متن کا ترجمہ بالکل منشیانہ ہے، بالکل سطحی ہے، بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ تو عربی کا مجھے پتہ نہیں، لیکن امید یہی ہے کہ وہاں بھی صورتحال یہی ہوگی، کیونکہ یہی ہے تو ہم بڑے بڑے فلسفیانہ مباحث یا ادبی تھیریز وغیرہ میں اپنے اندر سے کوئی جو ہے وہ نمونے پیدا کرنے میں تاحال ناکام ہیں۔ تو اگر ہم نے اس فلسفے کو تفلسف کے ساتھ ترجمہ کیا ہوتا تو ہم بھی کچھ فلسفہ ترازی کرنے کے لائق ہوتے نا، ہم بھی کوئی فلسفیانہ تھیوری کے موجد بننے کی قابلیت پیدا کر لیتے، لیکن کیونکہ وہ ہمارے یہاں ترجمے کا اصول یہی ہے کہ مفہوم منتقل ہو جائے، لفظ میں مفہوم کو ایفیکٹو بنانے کی، پروڈکٹیو بنانے کی اور خوبصورت بنانے کی جتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ نیچرل صلاحیتیں، وہ سب یہاں گھٹ کے رہ جاتی ہیں۔ ان سب سے سروکار رکھے بغیر لفظ کی لغوی تعریف کو قبول کر کے ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس میں سند بس صرف لغت ہے، وہ مادہ لسانی اس کی تصدیق نہیں کرتا، جس کی روشنی میں لفظ بھی ایک زندہ وجود کی طرح معنی کا ایک آزاد اور متنوع تموج رکھتا ہے۔ ایک یہ مطلب، یہ ہم جیسے نمونے دیکھ دیکھ کر، مثالیں دے دے کر جیسے اپنی بات کو ثبوت دینے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ پانچواں نکتہ یہ ہوگا کہ شاعری میں ہم مغرب کی شعری روایات سے شاید کمتر نہیں ہیں، خصوصاً کلاسیکی روایات میں، یعنی مغرب کی کلاسیکی روایتوں کے بہترین شعری کارنامے وہ ہماری ان تین زبانوں کی کلاسیک کے نمونوں سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ تو اس کا سبب دوسرا ہے کہ وہ کئی زبانوں میں ترجمہ ہوتے ہیں، ہر بڑی کتاب کو پر ایک لائبریری جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس کو ہر نئے کانٹیکسٹ میں داخل کر کے دکھایا جاتا ہے، اس کی تخلیقی اس کا جو ایک تخلیقی وفور ہے، اس کو انہوں نے اسے متاثر نہیں ہونے دیا ان سب روایتوں نے مل کر۔ تو ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ فارسی کا بڑا شاعر اردو میں اس طرح ترجمہ ہو گیا ہو
کہ ہم کہیں کہ ہاں ہم نے حافظ کو اردو میں پڑھ لیا. تو اسی طرح میر کا کوئی ایسا ترجمہ فارسی یا عربی میں ہو گیا ہو غالب کا کہ وہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے غالب کو اس کے ممکنہ شعری محاسن کے ساتھ گویا سمجھ لیا ہے. تو یہ ہمارے یہاں کوئی صورتحال سرے سے نہیں ہے شاعری میں بھی. لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنی روایت کے بڑے شاعروں کا مسلمہ طور پر بڑے شاعروں کا ان کے بڑے شاعروں سے موازنہ کریں تو اس میں مطلب کسی بھی طرح کی کمتری کا احساس شاید نہ ہو. اور اس میں وہ ہماری تائید کرتے ہیں کہ حافظ گولٹے سے چھوٹا شاعر نہیں ہے. تو وہ ہماری تائید کرتے ہیں اور وہ سمجھ کے کرتے ہیں. ہم ممکن ہے کہ خوشگمانی میں کہہ رہے ہوں، لیکن ادبیات کے جو دیگر شعبے اور گوشے ہیں، دیگر اصناف جو ہیں، ان میں ہم مغربی روایت سے بہت پیچھے ہیں، یعنی صدیوں پیچھے ہیں. خصوصاً فکشن، ادبی تنقید، لسانیاتی اور ادبی تھیوریز وغیرہ میں ہم کوسوں پیچھے ہیں ان سے. تو اس کا سبب کیا ہے؟ وہی سبب ہے کہ ہماری روایت نے ایک خود مکتفی وحدت پیدا نہیں کی اپنے لسانیاتی تنوع میں، اور اسے تسلسل میں نہیں رکھا. یہی وجہ ہے. چھٹا نکتہ ہے، امید ہے کہ یہ محفوظ رہ جائے گا، ہم اس کو اس پہ لکھ بھی دیتے ہیں یہاں پہ. تو اس میں بھائی آپ لوگوں سے میں اس کے بعد کچھ عرض کروں گا کہ کیا پڑھ کر آئیں یا کیا پڑھنا شروع کر دیں. تو بہرحال آخری نکتہ اس سیریز کا یہ ہے کہ مغرب کا ادب اپنے مرکزی دھارے میں متروکات سے خالی ہے. یعنی انہوں نے اپنی روایت کی کلاسیکی اور ابتدائی ترین عظمتوں اور بڑائیوں اور انفرادیتوں کو حالت تسلسل میں رکھا ہے. یعنی وہاں ہومر آج بھی اسی طرح زندہ اور ایفیکٹو ہے جس طرح وہ افلاطون کے زمانے میں تھا، بلکہ ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے. تو یعنی انہوں نے جیسے شاعری کو لے لیں، تخلیقی آرٹس کو لے لیں، تو اس کو سراہنے والا بڑا ذوق جو ہے، وہ بڑا ذوق بھی تسلسل میں رکھا، اور اس کی شرح کرنے والا، اس کی باریکیاں، اس کی معنوی تہداریاں جاننے والا ذہن بھی، وہ بھی انہوں نے مسلسل رکھا. تو کسی بھی ادبی شہ پارے کو یہی چاہیے ہوتا ہے نا کہ وہ جو ذوق پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ، وہ ذوق مرجھانے نہ پائے تاریخ میں آگے چل کے، اور وہ فہم کی جو نئی سطحیں اظہار میں لاتا ہے، وہ فہم اور محسوسات وغیرہ کا وہ ارتقائی عمل جو اس متن سے شروع ہوا ہے وہ بھی جاری رہے. ظاہر ہے تبھی روایت بنے گی نا. تو انہوں نے ان سب چیزوں کو حالت تسلسل میں رکھا ہے. ان کے یہاں کوئی چیز ذوق میں اجنبی نہیں بننے پائی، فہم میں مشکل نہیں بننے پائی، اور وہ جو ایک آدمی تخلیقی ادب جو ہے وہ آدمی کے اندر ایک احساساتی ارتقاء اور نئے نئے مرکبات پیدا کرتا ہے، اس کو بھی انہوں نے مسلسل جاری رکھا. اب ہم بھائی ان سب چیزوں سے کلیتاً محروم ہیں. ہمارے لیے میر اجنبی ہو چکا ہے، ہمارے لیے ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی ہر اعتبار سے نامانوس ہو گئے ہیں، بلکہ متروکات میں ہے. ہماری زبان
کہ جس حصے نے ہماری زبان کا سب سے بڑا ادب پیدا کیا ہے وہ حصہ پورا کا پورا متروک ہو گیا ہے۔ ہم نے لفظ کو اس کی فائنل ڈیفینیشنز کے ساتھ استعمال کرنے کی شروعات جو ہوئی تھی اس کو وہیں پہ دفن کر دیا، اس کو خود تک نہیں پہنچنے دیا۔ تو ہم جیسے ایک اکیلے پیلے پتوں کے جو پیلے پتوں کی جو ڈھیری بن کے رہ گئے ہیں کہ ہر پتا ایک ہی ہوا میں اونچا یا نیچا اڑ رہا ہے، اور اس اونچائی اور نیچائی کو ناپ کر ہم ان دونوں کے درمیان معیار کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہو گئی ہے، اور سب چیزوں میں مطلب آپ کے یہاں نقاد کوئی ہے کہ آپ کی پوری روایت میں جتنے قابل ذکر نقاد ہیں وہاں وہ 1 سال میں پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں وہ 100 سال کے ہیں، وہ فارسی میں اور کئی 100 سال کے ہیں، عربی میں اور بھی پرانے روایت ہے نا۔ تو ہمارے یہاں روایت ٹکڑوں کے درمیان ایک جغرافیائی ربط کا نام ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہماری تہذیب میں ایک طرح کی جو سر اٹھانے والی روایت ہے وہ ختم ہو گئی، اور بھی اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ پھر اس میں سب سے بڑا ایک سبب میں ویسے ہی عرض کرتا ہوں کہ ہم نے انسان کو سمجھنے کی ذمہ داری پیدا کرنے قبول کرنے والے علوم نہیں پیدا کیے۔ ہم نے وجود کیا ہے کہ جوابات کی فراہمی میں کوئی ایسا نقطہ نہیں پیدا کیا جس پر ہم اپنا کاپی رائٹ لگا سکیں۔ تو اوریجنیلٹی سے محرومی یہ سب سے زیادہ ادبی روایت کے لیے مہلک ہے، جس کا ہم اپنے اندر مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ صاف دکھائی دے رہی ہے کہ ادبی ہلاکت، تخلیقی ہلاکت کیا ہوتی ہے، تو ان تینوں ادبیات کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ تو اب یہ تو وہ ہے جس پہ ہم 1 2 3 یا جیسے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو کیسے چلائیں گے، لیکن اس میں زور اس طرح بھی اس میں یہ بھی رکھیں گے بھئی داستویفسکی کیوں نہیں پیدا ہوا ہمارے یہاں، تو اس میں ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ داستویفسکی یہ ہے، تو زیادہ حصہ متعلق رہے گا مغربی ادب سے۔ تو وہ بھی ایک کام ہوتا چلا جائے گا کہ کافکا کو بھی پڑھ لیں گے، وہ سب بھی پڑھ لیں گے اور اپنا بھی دیکھ لیں گے۔ تو اس میں ایک کتاب ہے میرا جی کی، مشرق و مغرب کے نغمے، وہ شاید بازار میں تو نہ ملے، لیکن اب تو زمانہ آ گیا نا، ہر کتاب نیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے۔ تو مشرق و مغرب کے نغمے یہ ذرا سا پڑھ لیجئے، یعنی یہ صرف شاعری پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر شاعری میں ایک یہ موازنے والا جو راستہ کھلے گا تو وہ اس کتاب سے کھل جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کہیں سے اب تو اس طرح کی ضرورت نہیں رہی کہ فلاں کتاب، لیکن اب آپ لوگ یہ دیکھ کر آئیے کہ تخلیقی تجربہ یعنی تخلیقی عمل یہ کیا ہوتا ہے، یعنی شعر، ناول، فکشن یہ کس طرح وجود میں آتا ہے۔ تو اس میں جو وہ کیا ہے، وہ اناٹومی آف کرٹیسزم، یہ ایک کتاب ہے، ارے وہ بہت مشہور آدمی ہیں، کینیڈین ہیں، ان کی ایک کتاب ہے اناٹومی آف کرٹیسزم، وہ بہت مشہور ہیں، اس وقت بس حافظہ کام نہیں کر رہا،
تو یہی دیکھ لیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ لٹریری ٹریڈیشن پر ٹی ایس ایلیٹ کا مضمون ہے، وہ دیکھ لیجیے. یعنی سر دست یہ 3 چیزیں، بس یہ نہیں کہ آپ پوری پڑھ لیں، لیکن مضمون پورا پڑھیے. ایناٹ فرائی کیا ہے یار اس کا نام، فرائی، ہاں پروفیسر فرائی، یہ کینیڈین ہے بہرحال، اور شاید ابھی زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں. تو ان کی کوئی 50-60 سال پہلے کی یہ کتاب ہے، اناٹومی آف کرٹیسزم. تو اسی طرح لٹریچر اینڈ ٹریڈیشن یا اس طرح کا مضمون ہے ایلیٹ کا، وہ بہت مشہور ہے. یعنی کوئی تنقیدی مضمون اس کے برابر مشہور نہیں ہوا. ایک زمانے میں تو اس نے ایک بھونچال برپا کر رکھا تھا، ویسٹ میں بھی ایسٹ میں. تو وہ مضمون دیکھ لیجئے، وہ پڑھ لی کر، اور اس کا جیسے نوٹس وغیرہ بنا لیجئے، یا اس کا ایک خاکہ سا ان 3 کتابوں سے ملا کر ایک خاکہ سا بنا لیجئے، تاکہ یہ کہ ہمیں بات بالکل ہی ابتدا سے نہ شروع کرنی پڑے. وہ اس کا ایک کانٹیکسٹ جیسے ہمارے اور آپ کے اندر بن چکا ہو. تو کانٹیکسٹ اگر واضح ہو جائے نا سننے اور کہنے والے پر، تو اس سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آدمی اسے حذف کر سکتا ہے اپنے بیان میں. اور بولنے والے کے لیے سب سے زیادہ ضروری مخاطب پر اعتماد ہوتا ہے.